السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ آج کی اس ولاگ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اکثر جو ویڈیوز میں بناتا ہوں اور آپ لوگوں کو میں انکریج کرتا ہوں کہ آپ لوگ یورپ آ جائیں۔ آج میں آپ لوگوں کو یورپ کے فائدے بتاؤں گا، کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ فہد بھائی آپ خود تو چلے گئے اور ہمیں کیوں نہیں لے کے جا رہے ہو۔ اور تو آج میں آپ لوگوں کو ریزن بتاتا ہوں کہ پہلے آپ لوگوں کو میں نے کیوں لے کے نہیں آیا، یا جن کو میں لے کے آیا وہ کون تھے، یا میں خود کیوں آیا اور میں خود کیسے آیا، میں خود یہاں پہ کیا کر، اور باقی جو لوگ یورپ میں آتے ہیں یورپ کے لیے مر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی طریقہ اپناتے ہیں یہاں تک اپنے آپ کو پہنچانے کے لیے۔ جی ہاں ناظرین، آج میں آپ کو ایک اونیسٹ ریویو دوں گا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مجھے اب ہو گیا 3 سال اس وقت اسپین میں، اور جو میرا پاسٹ ہسٹری ہے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں نے پاکستان سے وزٹ ویزا اپلائی کیا اور وداؤٹ اینی مطلب اتنی لمبی چوڑی ڈاکومنٹیشن، اور الحمدللہ میرا ویزا لگ گیا تھا، اور وہ بھی سمپل ویزا، ٹھیک ہے، اور کوئی ٹریول ہسٹری بھی نہیں تھا میرا۔ تو یہ کچھ ٹرینڈز ہے، کچھ متس ہے پاکستان میں، آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ ٹریول ہسٹری بناتے ہیں، بینک اسٹیٹمنٹ کروڑوں دکھاتے ہیں، تب جا کے آپ کو ویزا ملتا ہے۔ لیکن جب میں نے اپلائی کیا تو میں نے اس ٹرینڈ کو، اس مت کو ختم کر دیا اور میں یہاں پہ پہنچ گیا۔ اور میں یہاں پہ آنے کے بعد میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ لوگ یورپ آ جاؤ۔ یورپ میں ایسا کیا ہے جو میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آؤ، اور ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ نہ آؤ، وہ کون سے لوگ ہیں، یہ سارا کچھ آپ کو میں اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے میرا ویڈیو جو ہے آخر تک دیکھنا ہے، اور پھر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے آنا ہے یا آپ نے پاکستان میں رہنا ہے۔ سب سے پہلے ناظرین آپ لوگوں کو بتا دو کہ اگر آپ ایک ڈیڈیکیٹڈ ہے، آپ کے پاس کوئی اسکل ہے، آپ کام کرنے والے بندے ہیں، اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے اور اپنے فیملی کے لیے، تو یہاں پہ جب آپ آئیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہے۔ پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے، ہر کسی کو اپنے ملک سے پیار ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ اپنے ملک کو، اپنے فیملی کو چھوڑ کے کسی اور ملک میں مائیگریٹ کریں۔ بے شک مائیگریشن مطلب ایک سنت ہے، اگر آپ جب مائیگریٹ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی بدل جاتی ہے، اور یہ چیزیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے کہ ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ آپ مائیگریٹ کرتے رہو، اور اس میں آپ کی نصیب بدلتی ہے، آپ ترقی کریں گے اور آپ خوشحال رہیں گے۔ تو اب یہاں پہ آنے کے بعد میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو محنت کرتے ہیں، یعنی جو پیسے لگاتے ہیں۔ اب اکثر میں اس چیز کا بھی خلاف ہوتا ہوں کہ آپ اگر پاکستان سے نکلیں گے تو آپ کروڑوں روپے لگاؤ، کیونکہ آپ اپنے زیور بیچتے ہیں، اپنے بہن، اپنی ماں کی، اپنے بیگم کی، تو اس طرح جو روٹ ہوتا ہے اس سے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو منع کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یار اگر آپ آ سکتے ہو لیگل طریقے سے، ایزی آ سکتے ہو، یہ پیسے آپ اپنے بچا سکتے ہو، یہاں پہ آ کے آپ بزنس کر سکتے ہو۔ اور اگر جو بچے اپنے ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، ان کو بھی ہمیشہ میں نے سجیسٹ کیا کہ بھئی آپ خود وہاں پہ کام کرو، اگر بینک اسٹیٹمنٹ بناؤ، اپنے سیلری سلپس لگاؤ اور اپلائی کرو سمپل ویزا۔ آپ یہاں پہ آ سکتے ہو، یہاں پہ آ کے اگر محنت کر سکتے ہو تو پھر آپ یہاں پہ کچھ کر سکتے ہو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ماں باپ نے اپنے زیورات بھیجے، اپنے گھر بھیجے، گاڑی بیچے، اس کے بعد وہ بچے یہاں پہ آئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ جو وہاں سے کچھ نہیں کر سکتے تھے تو یہاں پہ آ کے وہ کیا کریں گے؟ اور یہاں کی زندگی نے، ان کی زندگی جو یہاں کے انوائرمنٹ ہے، یہاں پہ اتنا ایکٹیو، یعنی ایک کام کرنے والا، اگر آپ جتنا کام کرو گے اتنا ہی آپ آگے جاؤ گے، اور نہیں کرو گے تو آپ اتنا غریب ہو جاؤ گے کہ اتنا آپ پاکستان میں بھی نہیں تھے۔ وہاں پہ تو پھر بھی سکون سے آپ اپنے گھر میں ایک کپ چائے پی سکتے تھے، کھانا کھا سکتے تھے، اور آپ کو ماں باپ کا جو پیار ہے، بہن بھائیوں کا، وہ ملتا تھا۔ تو یہاں پہ آپ کو وہ بھی نہیں ملے گا، تو آپ دماغی طور پر آپ پاگل ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کچھ نہیں کر سکتے، جو لیزی لوگ ہیں، جن کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے، وہاں سے بھی اگر اپنے باپ کی جائیداد، اپنے ماں بہن کے زیورات بھیجیں گے تو یہاں پہ آنے کے لیے تو سمجھو کتنے نالائق لوگ ہوں گے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ان لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں جو وہاں سے، ان کے آنکھوں میں ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ آئے گا یہاں پہ، یہ کچھ کرے گا۔ ایون کہ ان لوگوں کو میں بھی سپورٹ کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں یار آپ یہاں پہ آئیں گے، آپ کو میں اپنے آفس میں جاب دلوا دوں گا، میری ذمہ داری ہے، میں آپ کو سپورٹ کروں گا، میں آپ کو
डायरेक्शन दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आगे मूव कर सकते हो और आप यहाँ पे आएंगे 1-2 साल के अंदर अपनी ज़िंदगी कैसे बदल सकते हैं। क्योंकि यूरोप है, यहाँ पे टैलेंट की, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों के लिए जिनके पास स्किल्स है, जो मेहनती लोग होती है। मैंने आपको बताया है, मुझे अभी 3 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास पासपोर्ट है, लेकिन उनके पास जब घर जाना होता है उनके पास टिकट के पैसे नहीं होते। क्या रीज़न है? क्योंकि वो घर में बैठे रहते हैं, एक जॉब से निकाल दिया जाता है, दूसरे में जाते हैं, दूसरे से निकाले, तीसरे में 1 महीना काम करते हैं, दूसरे महीने में नहीं करते। लेज़ी लोग होते हैं, जैसे हमारा दोस्त शायद अनवर कहता है ना, गरीब लोग होते हैं। गरीब किस तरह होते हैं? पैसे से नहीं होते हैं, सोच से होते हैं, अकल से होते हैं। ये लोग काम नहीं करते उस तरह जिस तरह इनको करना चाहिए। तो अगर आप काम करना चाहते हैं, ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप आज ही फारिग कंसल्टेंसी विज़िट करें। हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको डायरेक्शन दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे कि आप कैसे मूव कर सकते हैं, या मैं कैसे आया, और वही फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। अगर आपका रोज़ी रोटी लिखा हुआ है, अगर आप मेंटली आपने डिसाइड किया हुआ है, तो आपकी रोज़ी रोटी लिखे तो इंशाल्लाह एक दिन आप भी यहाँ पे